إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل صد احترام بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک متعدد انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک قوم کی طرف، ایک امت کی طرف مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کے زمانے کے لوگوں کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ اس لحاظ سے امتیں تو بہت آتی رہی ہیں اور قومیں بہت آتی رہی ہیں، لیکن یہ امت جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امت اسلامیہ، یہ سب سے افضل امت ہے، یہ امت سب سے افضل امت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس امت کو سب سے افضل امت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کہ تم ہی بہترین امت ہو کہ جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، اور تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ امت محمدیہ جو ہے، امت اسلامیہ، یہ سب سے افضل امت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جعلت امتی خیر الامم، کہ میری امت سب سے افضل امت بنائی گئی ہے، سب سے بہتر امت بنائی گئی ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس امت کے بالمقابل کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کیا دعویٰ کیا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، اللہ رب العزت نے ان کا یہ دعویٰ رد کر دیا، اور اللہ نے فرمایا
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. اور اگر تم ہی اللہ کے بیٹے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بیٹوں سے اولاد سے پاک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اور تم اللہ کے محبوب ہو، تو پھر یہ بتلاؤ لِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہود و نصارہ پر کون سا عذاب نازل نہیں ہوا؟ یہود اور نصارہ کی پوری تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ہر زمانے میں اور ہر دور میں ان پر اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں کہ ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا، یہ یہود و نصارہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت اور رسوائی چھائی رہے گی، مسلط رہے گی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان لوگوں کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، اور ساری قوموں ساری امتوں میں ہم ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ امت محمدیہ جو ہے، امت اسلامیہ، یہود و نصارہ نہیں بلکہ امت اسلامیہ جو ہے یہ سب سے افضل امت ہے اور سب سے بہتر امت ہے. اور یہاں ذرا آپ غور کریں کہ یہ جو امت اسلامیہ ہے یہ سب سے افضل امت کیوں ٹھہری؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ عزیز بھائیوں، اس امت کے سب سے افضل ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس کا دین ہے، دین اسلام. کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک دین اسلام ہی برحق دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا پیروکار ہو، کسی اور دین کا طلبگار ہو، اللہ نے فرمایا لن يقبل منه، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ کے نزدیک دین برحق جو ہے وہ دین اسلام ہے. اس امت اسلامیہ کے سب سے افضل امت ہونے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ اس کا دین ہے، اس امت کا، کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو دین حق دیا. یہ امت دین حق پر قائم ہے، اس لیے یہ امت جو ہے یہ سب سے افضل امت ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، کہ ہم تو بہت ذلیل ہوا کرتے تھے، ہماری قوم بڑی ذلیل قوم تھی. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اس دین کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی کہ ہم نے دین اسلام کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا، ہم نے اس دین کو قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلت سے نکال کر عزت کی طرف اللہ نے ہمیں عزت دی، اور عزت کی راہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈال دیا. یہ عزت جو ہے یہ ہمیں اس دین کی وجہ سے ملی. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَمَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت کے متلاشی اور طلبگار ہوں گے، أَذَلَّنَا اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خود امت اسلامیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل امت قرار دیا دین اسلام دے کر، دین برحق دے کر، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت دی، اس کو شان و شوکت دی، آج امت اسلامیہ ہی اپنے اس دین سے روگردانی کر رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ترقی دی، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہتر امت قرار دیا. اسی دین سے ہی یہ امت اسلامیہ روگردانی کر رہی ہے. اور جب ایسا ہے کہ امت اسلامیہ اپنے دین کو پس پشت ڈال رہی ہے اور اس سے روگردانی کر رہی ہے، اس سے انحراف کر رہی ہے، تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت اسلامیہ جو ہے یہ اس پر ذلت و خواری کے بادل چھائے ہوئے ہیں. یہ ذلت و خواری کے بادل کب چھٹ جائیں گے؟ یہ ذلت و خواری کب ختم ہوگی؟ جب یہ امت اسلامیہ اپنے اس دین کی طرف واپس لوٹے گی، دین اسلام کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف جب واپس لوٹے گی تو پھر یہ ذلت و خواری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو امت اسلامیہ ہے اس کے کچھ خصائص ہیں، کچھ اس کے امتیازات ہیں. آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع اس امت اسلامیہ کے جو خاص امتیازات ہیں ان امتیازات کو ہم ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا امتیاز اس امت اسلامیہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت اسلامیہ کے لیے اس کا دین مکمل کر دیا.
اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، تمہاری نعمت، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ نے اس امت کے لیے اس کے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر یہ دین مکمل نہ ہوتا اور لوگوں کو کھلی آزادی دے دی جاتی کہ آپ جس طرح چاہیں کرتے رہیں، جس طرح چاہیں آپ زندگی گزاریں اور زندگی کے ہر فیلڈ میں جو چاہیں کریں، تو پھر یہ دین لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جاتا، پھر یہ دین کھلونا بن کر رہ جاتا، جو چاہتا جیسے چاہتا اس میں کمی بیشی کر لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودی آئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ تمہارے اوپر اے مسلمانوں، تمہارے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی اور کس دن نازل ہوئی تھی۔ عرفات کے میدان میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر رہے تھے تو وہاں پر 9 ذو الحج کو اللہ رب العزت کی آیت نازل کی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی، جس دن نازل ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو احساس تھا اس بات کا کہ دین کا مکمل ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان کے لیے دین مکمل نہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے دین میں کمی بیشی کی، اللہ کی کتاب میں تحریف کر ڈالی۔ لیکن اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس نے اس امت کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے اس امت اسلامیہ کی۔ دوسری خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو دین دیا ہے اس دین میں بڑی آسانیاں ہیں۔ جب ہم مقارنہ کرتے ہیں پہلی امتوں کے ساتھ، پہلے ادیان، پہلی شریعتوں کے ساتھ اس امت کی شریعت کا جب مقارنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں بہت بڑا بوجھ تھا، بڑے بڑے مشکل کام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے بوجھ اس امت سے ختم کر دی۔ اللہ نے اس امت کے لیے آسانیاں کر دی، اور اس کی 2-3 مثالیں لیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں جب کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے جاتا تھا اور وہ اگر اپنی نجاست سے اور غلاظت سے اگر وہ اپنے جسم کو نہ بچا پاتا، یعنی پیشاب کے قطرے یا پیشاب کے چھینٹے اگر اس کے جسم پہ چلے جاتے، تو اس کے جسم کی طہارت کا کیا طریقہ تھا کہ جس جگہ پہ وہ پیشاب کا قطرہ گرتا اس جگہ کو قینچی سے کاٹا جاتا۔ ان کو حکم تھا یہ اللہ کی طرف سے کہ جس جگہ پہ پیشاب کا قطرہ لگا ہے اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ کو قینچی کے ساتھ کاٹ دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے کیا آسانی کر دی کہ پیشاب کا قطرہ اگر کسی جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس پر پانی بہا دو، اس کو دھو دو، تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔ کتنی آسانی ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور آپ دیکھیں کہ بنو اسرائیل کے اندر قصاص تھا، قتل کے بدلے میں قتل، لیکن ان میں دیت نہیں تھی کہ اگر کوئی شخص دیت دے کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہے، اگر ایک قاتل دیت دے کر، تاوان دے کر اپنی جان بچانا چاہے تو یہ چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس امت اسلامیہ کے اندر یہ خوبی پیدا کر دی، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ من عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم۔ یہ ہے تخفیف تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کہ ایک قاتل دیت دے کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، پہلی شریعتوں کے اندر کتنے مشکل کام تھے، آپ روزہ ہی لے لیں۔ روزہ کتنا مشکل تھا کہ جب ایک انسان کھانے پینے سے پہلے سو جاتا، رات کو کھانے پینے سے پہلے سو جاتا، تو جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی، جیسے ہی اس پر نیند طاری ہوتی، اسی کے ساتھ اس کا روزہ شروع ہو جاتا۔
پھر اگلے دن شام تک اس کو انتظار کرنا پڑتا افطاری کرنے کے لیے اور کچھ کھانے پینے کے لیے. جبکہ اس امت اسلامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فجر تک آپ خوب کھا پی سکتے ہیں. یہ آسانی کر دی اللہ رب العزت نے. اسی طرح اس کے علاوہ اور کئی آسانیاں ہیں کہ جو اس امت اسلامیہ کے لیے اللہ رب العزت نے رکھ دی, پہلی امتوں کے لیے یہ آسانیاں نہیں تھیں. تو یہ ایک خصوصی امتیاز ہے اس امت کا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی شریعت کو, اس امت کے دین کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسان بنا دیا. تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت نے زمین کو لوگوں کے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا. زمین کی مٹی کو لوگوں کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر کے طہارت کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی دے دی کہ ضروری نہیں, جس طرح پہلی امتوں کے لیے تھا کہ آپ اپنی عبادت خانوں میں جا کر ہی عبادت کر سکتے تھے, اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جہاں کہیں تمہیں نماز کا وقت پا لے اور تمہیں مسجد نہ مل رہی ہو تو جہاں کہیں ہو تم وہی جگہ تمہارے لیے مسجد ہے. اور اگر پانی نہیں ملتا اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے تم تیمم کرو اور اسی جگہ پہ نماز پڑھ لو, وہی تمہاری مسجد بھی اور وہی تمہارے لیے طہارت بھی. یہ بہت بڑی آسانی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی, لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے آسانی کر دی کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا اور زمین کو سجدہ بنا دیا کہ جہاں چاہیں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور خصوصی امتیاز اس امت کا کہ پہلی امتوں میں غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. جنگ کے نتیجے میں جو غنیمت کا مال ہاتھ لگتا تھا وہ مجاہدین کے لیے حلال نہیں تھا, بلکہ ان کو حکم یہ ہوتا تھا کہ غنیمت کا جتنا مال ہے وہ اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھ دو. پھر آگ آتی تھی, آگ آ کر کے اگر اس غنیمت کے مال کو جلا دیتی تو یہ علامت ہوتی کہ آپ کا جہاد قبول ہو گیا. لیکن اگر آگ آتی اور اس غنیمت کے مال کو نہ جلاتی, یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ آپ کا جہاد قابل قبول نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی خرابی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو غنیمت کا مال استعمال کرنے کی اجازت دے دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي, غنیمت کے مالوں کو میرے لیے حلال کر دیا گیا, اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں لگ جائے تو اس کو وہ تمہارے لیے حلال ہے, وہ پاک ہے, اس کو تم کھا سکتے ہو, اس کو تم استعمال کر سکتے ہو. اسی طرح ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے میرے عزیز بھائیوں اس امت کے لیے کہ اس امت کے لوگ جو ہیں وہ جب تک کوئی بات اپنے دل میں سوچتے رہتے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے. جب تک وہ اس سوچی ہوئی بات پر عمل نہ کریں یا جب تک وہ سوچی ہوئی بات ان کی زبان پر نہیں آئے گی اس وقت تک امت کے لوگوں کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن پہلے یہ بات نہیں تھی, پہلے صرف سوچنے پر بھی مواخذہ ہوا کرتا تھا. اور بلکہ اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی سورۃ بقرہ کے آخر میں کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, کہ چاہے تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اس کو اپنے دلوں میں چھپا لو, اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنے دل کے خیالات کو قابو میں رکھ سکے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے خیالات پر بھی ہمارا مواخذہ کرے گا, ہمارا محاسبہ کرے گا؟ اور اگر ہمارے خیالات پر ہمارا محاسبہ ہوگا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی بچنے والا نہیں, پھر کوئی نجات پانے والا نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا اور اسی صورت کی آخری جو آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی سوچ کو معاف کر دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لامتی ما تحدثت به نفسها, کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے. ما لم يتكلموا او يعملوا بها, جب تک وہ خیالات کو زبان پر نہیں لائیں گے یا جب تک وہ ان پہ عمل نہیں کریں گے. انسان آپ جانتے ہیں کہ انسان بعض اوقات کتنی بری بری سوچیں سوچتا ہے, کتنے برے کاموں کے متعلق سوچتا رہتا ہے,
اور اگر ان سوچوں پر ہی اللہ تعالیٰ محاسبہ کر لے تو پھر میرے اور ہم میں سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا ہے. لیکن یہ سوچیں جو ہیں، یہ جو ذہن کے خیالات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو یا جب تک ان کے ساتھ انسان کلام نہ کرے. ایک اور خصوصیت یہ ہے اس امت کی میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت مرحومہ بنایا ہے. یہ امت مرحومہ ہے، یعنی جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمت ہوتی ہے. لیکن یہ کون سی امت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے. فرمایا امتی ہذہ امتی مرحومۃ، میری یہ امت مرحومہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ امتی، میری امت، مطلب یہ ہے کہ اس سے امت اجابت مراد ہے، یعنی میری دعوت کو قبول کرنے والے جو لوگ ہیں، توحید کو ماننے والے اور میری رسالت کو ماننے والے، کتاب و سنت پر ایمان لانے والے جو میری امت کے لوگ ہیں، یہ امت مرحومہ ہے. فرمایا لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، یہ جو میری امت اجابت ہے، یعنی میری دعوت کو قبول کرنے والی جو میری امت ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس کو قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں ملے گا. عذابها فی الدنیا بالفتن والزلازل والقتل. اس قسم کے جو لوگ ہیں میری امت کے کہ جو توحید کو مانتے ہوں، میری رسالت کو مانتے ہوں، میرے دین پر عمل کرتے ہوں، تو اس امت کا، اس قسم کے لوگوں کا عذاب کیا ہے؟ ان کو دنیا کے اندر فتنوں کے ذریعے اور زلزلوں کے ذریعے اور قتل کے ذریعے ان کو عذاب دے دیا جاتا ہے. قیامت کے دن ان لوگوں کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. اور یہ بڑی خصوصیت ہے میرے عزیز بھائیوں، بہت بڑی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ رکھے. اسی طرح ایک اور خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ یہ امت جو ہے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والی نہیں ہے. کہ امت میں جتنے بھی لوگ ہوں، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک، سارے کے سارے لوگ بیک وقت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس چیز سے بچایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں میں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا تو سارے کے سارے لوگ عذاب میں گرفتار ہو جاتے تھے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے ہوتے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچایا ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا نتیجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ انی سألت ربی اللہ یہلکھا بسنۃ عامہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کرے، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور میں نے یہ بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر باہر سے کسی دشمن کو ان پر مسلط نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ امت ایسی امت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے بھی تو ہو سکتا ہے کسی خاص علاقے میں آئے، یہ کسی خاص قوم پر عذاب نازل ہو، کسی خاص قبیلے پر عذاب نازل ہو، کسی خاص ملک پر عذاب نازل ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری امت بیک وقت برباد اور تباہ ہو جائے. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس چیز سے بچا لیا ہے. اسی طرح ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ یہ امت جو ہے امت اسلامیہ، امت محمدیہ، یہ اگرچہ سب سے آخر میں آئی ہے، تمام امتوں میں ترتیب کے لحاظ سے یہ سب سے آخری امت ہے، لیکن یہ امت وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کم عمل کیا لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. عمل کم لیکن اجر زیادہ. اور اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ ایک شخص اگر چند عمال کو لائے، کچھ لیبر کے جو لوگ ہیں ان کو لائے اور ان سے یہ بات طے کر لے کہ دیکھو تم نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، میں تمہیں ایک دینار دوں. اور پھر وہ سارے لوگ ظہر تک کام کر کے چلے جائے اور سارے لوگ ایک دینار لے کے چلے جائیں. پھر اس کے بعد وہ کچھ اور لوگوں کو، اس کا کام باقی ہے، کچھ اور لوگوں کو لاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو ظہر سے لے کر عصر تک تم نے کام کرنا ہے، تمہیں ایک دینار ملے گا. پھر وہ لوگ بھی عصر تک کام کر کے چلے جائیں، ایک دینار لے کے چلے جائیں. اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے، کچھ اور لوگوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو عصر سے لے کر مغرب تک تم کام کرو اور تم میں سے ہر شخص کو 2 دینار ملے گے. پھر وہ لوگ آتے ہیں اور وہ کم عمل کرتے ہیں، یعنی ایک دیکھیں نا، یہ 3 پیریڈ ہیں دن کے، 3 حصے ہیں، صبح سے لے کر ظہر تک اور ظہر سے لے کر عصر تک اور پھر عصر سے لے کے مغرب تک. آخری حصہ جو ہے، آخری حصے میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ شخص 2 دینار دیتا ہے.
پہلے دونوں حصوں میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ ایک ایک جناب دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، اور یہ جو نصارہ ہیں انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اور یہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے یہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے کم وقت میں کم عمل کیا لیکن ان کا اجر ان کا دگنا ہے۔ فرمایا الا لکم الاجر مرتین، الا لکم الاجر مرتین، خبردار تمہارے لیے دگنا اجر ہے۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس امت کی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت ہے اس امت کی میرے عزیز بھائیوں، جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، کہ قیامت کے دن اس امت کی ایک خاص نشانی ہوگی، صرف اس امت محمدیہ کی، باقی کسی امت کی یہ نشانی نہیں ہوگی۔ امت محمدیہ میں سے بھی کچھ خاص لوگوں کی ایک خاص نشانی ہوگی جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ اور وہ نشانی کیا ہوگی کہ اس امت کے لوگوں کے جو اعضائے وضو ہیں، چہرہ اور ہاتھ پاؤں، یہ اعضائے وضو چمک دمک رہے ہوں گے۔ دور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جام کوثر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں نصیب کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امتوں میں سے صرف اور صرف اس امت کے لوگوں کو زیادہ تعداد میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور تعداد کتنی ہوگی؟ پہلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کے وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ سنیے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ ان اہل الجنت 120 صفا، کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والے لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ 80 منها من هذه الامه، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ صرف اس امت کی ہوں گی۔ و40 من سائر الامم، اور 40 صفیں جو ہیں وہ باقی ساری امتوں کی ہوں گی۔ 80 صفیں جو ہیں وہ صرف اس امت کی، اور 40 صفیں جو ہیں وہ باقی ساری امتوں کی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس امت کے لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر ان کی تعداد زیادہ ہوگی جنت میں جانے والے لوگوں میں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، اور کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ بن جاؤ؟ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اگر ہم ہی چوتھا حصہ ہوں امت میں جانے والے، جنت میں جانے والے، تو پھر کیا بات ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم ثلث ہو، 1/3 بن جاؤ تم جنت میں جانے والے لوگوں میں سے؟ صحابہ کرام نے کہا بہت اچھی بات ہے، بڑے خوش ہوئے صحابہ کرام۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اما ترضون ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ تم جنت میں جانے والے لوگوں کا نصف ہو، یعنی آدھے تم ہو جنتی اور آدھے باقی امتوں میں سے؟ صحابہ کرام نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اما ترضون ان تکونوا ثلثی اہل الجنہ، کہ تم 2 حصے تمہارے ہوں جنت میں جانے والوں کے اور 1 حصہ باقی ساری امتوں کا ہو، تو کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام کو اس بات پر بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور جو پہلی حدیث میں نے بیان کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے تمام لوگوں کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، 2 حصے اس امت میں سے اور 1 حصہ جو ہے وہ باقی امتوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس امت اسلامیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن صرف اس امت کے
70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ 70,000 بھی ایسے ہوں گے کہ ان میں ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی وہ 3 مٹھیاں بھی ہوں گی، وہ بھی اسی امت میں سے کہ جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ بھی بغیر حساب کے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد کو اس امت کے لوگوں میں سے، اتنی بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا، اور یہ خصوصیت پہلی امتوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہم کو شامل فرما دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت حساب و کتاب لے لے گا، اور اس کے بعد پھر لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے، تو اس کے بعد ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ پل صراط پر گزرنے والی سب سے پہلی امت جو ہے وہ امت محمدیہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کے نبی سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، سب سے پہلے اس امت کے نبی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اس امت اسلامیہ کے، امت محمدیہ کے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ باقی ساری امتیں جو اس امت سے پہلے آئی ہیں لیکن وہ بعد میں جنت میں داخل ہوں گی، ان میں سے جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرنا چاہے گا وہ بعد میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے اس امت محمدیہ کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ایک دو سوالات ہیں. بھائی نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کے ذریعے فتویٰ دیں. سوال یہ ہے کہ شادی کے پہلے اسلام میں منگنی اور شکر خوری کا کیا ذکر ہے؟ شکر خوری کیا ہوتی ہے؟ شکر کھلاتے ہیں نکاح سے پہلے، منہ میٹھا کراتے نہیں نکاح کے بعد. جیسے منگنی کے جیسے قبولت ہو گیا، جیسے کہ اچھا بہرحال یہ جو منگنی کا دیکھیں، منگنی کا جو تصور اسلام کے اندر ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی لڑکی کو پسند کر لیا جائے، لڑکا پسند کر لے، لڑکے کے والدین پسند کر لیں، تو لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے والدین کی طرف سے ان تک پیغام بھیجا جائے کہ ہم یہاں آپ کے گھر میں نکاح کرنا چاہتے ہیں فلاں لڑکی سے، تو کیا آپ راضی ہیں؟ یہ اور پھر ان کے گھر میں جا کر کے ان کو یہ پیغام دینا، ان سے بات چیت چلانا. اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں تو اسی کو کہتے ہیں منگنی، اسی کو منگنی ہے کہتے ہیں. اور اس کا اسلام کے اندر تصور موجود ہے کہ آپ منگنی کا مطلب ہے بات طے کر لینا، جس کو انگیجمنٹ کہتے ہیں. آپ طے کر دیں کہ بھئی فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے نکاح ہوگا، دونوں فریق دونوں گھر والے راضی ہو جائیں اور اس پر بات طے ہو جائے تو اسی کو منگنی کہتے ہیں. تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس منگنی کا ذکر کیا. لا جناح علیکم سورۃ بقرہ کے آخر شروع میں ہے، دوسرے پارے کے آخر میں فی خطبۃ النساء ما لم اس طرح کی کوئی آیت ہے جو ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت. خطبۃ النساء کے الفاظ ہیں، تو عورتوں سے منگنی کا پیغام بھیجنا عورتوں کی طرف، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج کل جب اس طرح انگیجمنٹ کی جاتی ہے، جب بات طے کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی کئی رسمیں بھی شامل ہو گئی ہیں. بہت ساری رسمیں جو ہیں وہ شامل کر لی گئی ہیں. مثلا لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہناتی ہے. تو یہ انگوٹھی پہنانا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو دیگر رسمیں ہیں، ان کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا ان رسموں سے بچتے ہوئے، ویسے بھی خاص طور پر جو سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے وہ حرام ہے، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے ہو، مرد کے لیے حرام ہے سونا پہننا. تو بہرحال اس چیز کے ساتھ جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو آج کل جن کا رسم و رواج ہے، ان سے بچنا چاہیے. باقی بات چیت طے کرنے میں اور منگنی کا نکاح کا پیغام بھیجنے میں اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. باقی یہ شکر خوری بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص رسم ہی ہے جو پہلے ہوتی ہے نکاح سے پہلے یا منگنی کے موقع پر، یہ بھی شاید کوئی رسم ہی ہے. تو اس طرح کی رسموں سے بچنا چاہیے. ویسے اگر جب کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے نکاح طے ہو جائے، بات پکی ہو گئی، خوشی اظہار خوشی کے لیے اگر وہاں پر مثلا مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے خوشی کے اظہار کے لیے کہ جہاں جتنے لوگ ہوں ان کا منہ میٹھا کرا دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم یہ شکر خوری کون سی رسم ہے، اللہ اعلم. انہوں نے لکھا ہے کہ عرس کی رات کو دی ہوئی فاتحہ جن چیزوں پر ہوتی ہے ان چیزوں کو کھانے پر کیا ذکر ہے؟ عرس کی رات کو دی ہوئی فاتحہ، پتہ نہیں عرس کا مطلب کیا ہے، یہ سوال واضح نہیں ہے. عرس کا مطلب پتہ نہیں شادی ہے یا عرس کا مطلب یہ جو درباروں مزاروں پر جو عرس منایا جاتا ہے یہ وہ عرس ہے. نہیں، میرے خیال ہے عرس سے مراد شادی لے رہی ہے. اچھا، درباروں مزاروں پر جو عرس ہوتا ہے وہ عروس ہوتا ہے. ہاں، تو اگر درباروں مزاروں پر درگاہوں پر جو عرس منایا جاتا ہے، قبروں پر جو عرس منایا جاتا ہے، اس حوالے سے جو کھانے پکائے جاتے ہیں میرے بھائیوں، وہ کھانے جو ہوتے ہیں وہ غیر اللہ کے نام پر پکارے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ما اہل لغیر اللہ بہ کو حرام قرار دیا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. چاہے اس کو آپ جب ذبح کریں، فرض کریں آپ نے کوئی جانور ذبح کیا، آپ نے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ اللہ کو پڑھا اور آپ نے ذبح کر دیا، لیکن وہ ہے کسی غیر اللہ کے لیے، کسی بزرگ کے نام پر ہے، کسی پیر کے نام پر ہے، اور اس کی درگاہ پر لنگر پکانے کے لیے ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، چاہے ان پر قرآن خوانی کیوں نہ کر لی جائے. دیکھیں نا، ایک ناپاک چیز ہو اس پر اگر فاتحہ پڑھ لیں تو کیا وہ فاتحہ پڑھنے سے پاک ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ناپاک چیز ہو
ناپاک چیز فاتحہ پڑھنے سے تو پاک نہیں ہو سکتی، ایک حرام چیز جو ہے وہ قرآن خوانی کرنے سے حلال تو نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے. اور یہ افسوس کے ساتھ اس طرح کی رسمیں اور اس طرح کی چیزیں ہمارے دین کے اندر لوگوں نے شامل کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے، دعا کی اپیل ہے. ہمارے ایک دوست ہیں مجاہد صاحب، وہ ابھی برسوں سے سیریس ہیں کافی، تو ان کے بھائی ہیں جہاں پر انہوں نے دعا کرنے کی اپیل کی ہے آپ حضرات سے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اسی طرح ہماری ایک عزیزہ پچھلے کچھ عرصے سے بیمار ہے، عزیزہ نور اس کا نام ہے، بچی بیچاری معصوم بچی، اس کو کافی کچھ عرصے سے وہ ہاسپٹل میں داخل ہے یہاں پر کویت میں. اس کے والدین بھی بہت پریشان ہیں بیچارے. دعا کی اپیل کرتے ہیں، آپ حضرات سے بھی خاص طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد صحت کاملہ نصیب فرمائے. اسی طرح ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا کاملہ دے، اور اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.